کے حسن سیرت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح شرافت پر سلام، نخل احسان۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، پیغام سیرت النبی یہ سیریز لے کر آج میں پھر حاضر ہوں۔ آپ سب کا پرتپاک استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی سیریز کے حوالے سے میں نے پچھلی نشست میں آپ سے کچھ باتیں کی تھیں اور بتایا تھا کہ مکہ کی سرزمین میں وہ اسلام جو ابھی تک دب کر رہ رہا تھا، جس کے ماننے والے سہمے سے رہتے تھے، اب اس اسلام کی آغوش میں، اس کی گود میں دو بڑے جرنیل آ چکے تھے جن میں دلیری کی صفت اعلیٰ درجے کی موجود تھی۔ وہ اسلام کی آغوش میں آ چکے تھے۔ نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی، جس کا ذکر جامع ترمذی ابواب المناقب صحیح سند کے ساتھ اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا: اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام، کہ اللہ یہ دو انسان ابو جہل اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے تیرے نزدیک جو زیادہ محبوب ہیں، اے اللہ تو انہیں اسلام کی دولت سے نواز دے، انہیں اسلام عطا فرما تاکہ وہ اسلام کی سربلندی اور غلبے کا سبب بن سکیں، اسلام کو عزت مل سکے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں نبی کی دعا قبول ہوئی، اور نبوت کا 6واں سال ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ کے صرف 3 روز کے بعد اسلام لاتے ہیں، اور اب موقع چلا ہے کہ اسلام کا اظہار ہو۔ اس لیے آج کا ٹاپک ہے اظہار حق۔ لیکن ناظرین کرام، یہ مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام، کیا کسی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد اس کو چھپائے رکھے، خاموش رہے، یا اسلام لانے کے فوراً بعد اس کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اگر ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت ساری شخصیتوں نے اسلام لانے کے باوجود اپنے اسلام کو اچھے خاصے وقت تک ظاہر نہیں کیا، اس لیے کہ حالات ایسے نہیں تھے۔ وہ اس بات کی جرات نہیں کر سکے کہ علی الاعلان لوگوں کو بتا سکے۔ آپ نے سنا بادشاہ نجاشی کا نام، جو حبشہ کے بادشاہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو ستائے جا رہے تھے مکے میں، سب سے پہلے آپ نے حبشہ ہی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور وہاں پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے نجاشی اسلام لے آئے۔ وہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن ان کی رعایا ساری کی ساری نصرانی تھی، کرسچن تھی۔ اس پوری رعایا کے سامنے وہ اپنے اسلام کا اظہار نہ کر سکے، لیکن ایمان کی حالت میں اپنی زندگی جیتے رہے۔ ہوا یہ کہ جب نجاشی کی وفات ہوئی تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، یہ بتانے کے لیے کہ جبریل جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ میرے بندے نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے۔
حضرت جبریل نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی وفات کی خبر دی. آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور کہا تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، چلو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. ناظرین کرام، ذرا اندازہ لگائیے کہ نجاشی ایک بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اپنے ملک میں، کیونکہ اس کی رعایا ساری کی ساری نصرانی تھی، کرسچن تھی، مسیحی تھی، اس لیے وہ اسلام کا اظہار نہ کر سکے، لیکن اللہ کے بندے بن کر رہے. اللہ کا کلمہ انہوں نے پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کے انتقال پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس کی خبر بھیجوائی حضرت جبریل کے ذریعہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام کی گود میں آتا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے اور وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر جینا چاہتا ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی مجھے اسلام کا اظہار کرنے میں رکاوٹیں ہیں، ابھی میرے لیے خطرہ ہے، ابھی میرے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے میرا اعلان کرنا اچھا نہیں، اسلام کا اظہار میرے لیے مناسب نہیں، تو ایسا انسان اپنے اسلام کو کچھ دیر تک کے لیے چھپا سکتا ہے، لیکن بہرحال اسے احکام میں، فرامین میں اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی. اس کے بغیر بہرحال اس کے لیے بھی نجات نہیں. لیکن اسلام چھپانے کی اجازت بہرحال ایسے انسانوں کو ہے جنہیں اس بات کا ڈر ہو کہ اسلام کا اعلان کرنے پر ہمیں اپنے گھر سے کک آؤٹ کر دیا جائے گا، ہمارے جان کے لالے پڑ جائیں گے، ہمیں لوگ قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے، ہماری سوسائٹی ہمیں بھگا دے گی یا اس طرح سے ہمیں قتل کرنے کی سازش رچے گی. ایسا انسان علماء کرام سے مشورہ کر کے اپنے اسلام کو کچھ وقت تک کے لیے چھپا سکتا ہے. لیکن نبوت کے 6 سال جب حضرت حمزہ اسلام لے آئے رضی اللہ عنہ و ارضاہ، اور مکے والوں کے سفیر جو خارجی امور میں، ایکسٹرنل افیئرس میں مکہ کی نمائندگی کیا کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جب حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، ان کی دلیری کا چرچا تھا، ان کی بہادری دنیا جانتی تھی، تو اب وقت آ چلا تھا کہ اسلام نکل کر باہر آئے، گھروں میں بند نہ رہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے اپنے اسلام کا چرچا کیا، ایک ایک دشمن اسلام کے پاس گئے، اس کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. ناظرین، آپ تعجب نہ کریں، میں آپ کو حوالے کے ذریعہ بتاؤں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مکے کی سرزمین میں جہاں بلال کو ستایا گیا تھا، جہاں پر آپ کے دوسرے صحابہ کرام کو تکلیفیں دی گئی تھیں، وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لاتے ہیں تو وہ بڑے بڑے دشمن اسلام کے پاس جا کر ان کے منہ کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. ابن اسحاق نے سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349 اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان درج فرمایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو گیا، میں سوچنے لگا کہ اس مکے میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تاکہ اس کے پاس جا کر میں اسلام کا اظہار کروں. پھر عمر کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں سوچا کہ آخر ابو جہل سے بڑا اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن کون ہو سکتا ہے. عمر اس کے بعد ابو جہل کے گھر گئے. وہ کہتے ہیں میں ابو جہل کے گھر پہنچا، میں نے اس کے گھر کو نوک کیا، دستک دی، اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا. ابو جہل باہر نکلا اور کہنے لگا اہلاً و سہلاً، اے عمر تمہارا آنا مبارک ہو. آخر کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں بتا دوں کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں. ابو جہل نے یہ بات سنی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے اپنے گھر کے دروازے کو میرے چہرے پر بند کر لیا، اندر گھس گیا، مجھے باہر کر دیا اور بد دعا دینے لگا، جاؤ اللہ تمہارا برا کرے اور اس چیز کا بھی برا کرے جس کو تم لے کر آئے ہو. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری تھی کہ وہ اس سے نہیں ڈرے، حالانکہ دنیا اس سے کانپتی تھی اور اس دشمن اسلام نے مسلمانوں کو بہت دکھ دیا تھا، بہت ستایا تھا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی ایسی بات یا ان کو کوئی تکلیف دینے کی جرأت وہ نہ کر سکا. یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت ابن ہشام ہی کے اندر ابن اسحاق نے یہ واقعہ بھی درج کیا ہے صفحہ نمبر 348 پر کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک اور جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر جمیل بن معمر جمحی تھا.
یہ جمیل بن معمر جمحی کون ہے؟ یہ مکے میں ایک ایسا انسان تھا کہ جس کو مکے کے لوگ کسی چیز کا چرچا کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر ان کو کسی چیز کا ایڈورٹیزمنٹ کرنا ہوتا تو جمیل بن معمر جمحی کو بتاتے، وہ چیخ چیخ کر مکے کے گلی کوچوں میں اس بات کا اعلان کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیل بن معمر جمحی کے پاس پہنچے اور کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، جمیل میں اسلام لے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جمیل بن معمر جمحی نے چیخ مار کر یہ اعلان کرنا شروع کیا، خطاب کا بیٹا بددین ہو گیا ہے، سن لو، خطاب کا بیٹا بددین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ آدمی جھوٹا ہے، میں بددین نہیں ہوا، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ آگے کیا ہوتا ہے ناظرین کرام میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ میں یہیں پر رکتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے اللہ 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 خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے آداب زندگی جانیے شیخ عبد الرحمان سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی، ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+TV پر۔ بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ رحمت للعالمین کے محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، اس نشست میں آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے چپ نہیں سادھی، بلکہ بڑے بڑے دشمنان اسلام کے پاس جا جا کر انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ وہ جمیل بن معمر جمحی کے پاس بھی گئے اور انہوں نے وہاں اپنے اسلام کا اعلان جب فرمایا تو جمیل نے بڑے ہی بلند آواز سے یہ چیخ بلند کرنا شروع کی کہ خطاب کا بیٹا بددین ہو گیا ہے، لوگوں سن لو، خطاب کا بیٹا بددین ہو گیا ہے۔ یعنی عمر کے بارے میں وہ لوگوں کو یہ باور کرا رہے تھے یہ بددین ہو گئے۔ حضرت عمر یہ سن رہے تھے، انہوں نے کہا، جمیل میں بددین نہیں ہوا ہوں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر پل پڑے، مار پیٹ ہونے لگی، آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی لوگوں کو مار رہے تھے۔ یہ لڑائی چلتی رہی یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا، دوپہر ہو گئی، لوگ تھک ہار گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھک کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ اللہ کی قسم، اگر آج اس وادی میں ہم مسلمان 300 بھی رہے ہوتے تو پھر تم دیکھ لیتے، یا تو تم یہاں پر رہتے یا ہم یہاں پر رہتے۔ اور یہ کہہ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے آئے۔ مکے میں پہلے سے کھلبلی تھی، لیکن اب
جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سرغناؤں کے پاس، ان کے سرداروں کے پاس، ان کے ایک ایک آدمی کے پاس جو دشمنان اسلام کے طور پر جانے جاتے تھے، ان کے پاس جا جا کر جب اسلام کا اعلان کرنا شروع کیا تو اس سے اور زیادہ ہلچل مچ گئی۔ وادی میں لوگ جمع ہونے لگے، مکے کی وادی کھچاکھچ بھر گئی، اور لوگ سازشیں کرنے لگے کہ اس خطاب کے بیٹے کو ہمیں کیفر کردار تک پہنچانا ہے، ہمیں اس کو مارنا ہے، ہمیں اسے قتل کرنا ہے۔ یہ واقعہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں درج فرمایا ہے، باب باندھا ہے، باب و اسلام عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور اس میں راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اپنے گھر میں خوف کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں قبیلہ سہم کے ایک انسان عاص بن وائل سہمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، گھر میں دستک دیتے ہیں، داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں عمر کیا حال ہے؟ اصل میں یہی عاص بن وائل زمانے جاہلیت میں حضرت عمر بن خطاب کے قبیلے کے حلیف تھے۔ یہ لوگ یعنی عاص بن وائل کا قبیلہ عمر بن خطاب کے قبیلے کا حلیف تھا۔ عاص نے کہا کیا حال ہے عمر؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، جس کی وجہ سے آپ کی قوم اور مکے کے لوگ ہمیں مارنا چاہتے ہیں۔ اس وقت عاص بن وائل نے جواب دیا کہ یہ تو ممکن نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، اور اس کے بعد عاص بن وائل عمر بن خطاب کے پاس سے مکے کے دوسرے اور لوگوں کے پاس نکلے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی کہ کم سے کم عاص بن وائل سہمی کے دل میں میرے تعلق سے کچھ رحمدلی اور نرمی موجود ہے، اور شاید یہ میرا دفاع کرے۔ ہوا یہی کہ عاص بن وائل سہمی وہاں سے نکل کر عمر بن خطاب سے رخصت ہو کر مکے کی وادی میں پہنچے۔ دیکھا تو وادی کھچا کچ بھری ہے، لوگ غصے میں بپھرے ہوئے ہیں۔ جا کر عاص بن وائل پوچھتے ہیں لوگوں کیا ماجرا ہے، کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ لوگ جواب دیتے ہیں کہ بس یہی خطاب کے بیٹے کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، خطاب کا بیٹا ہمارا نشانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بددین ہو گیا ہے، ہم اسے ڈھونڈتے ہیں تاکہ اسے قتل کر دیں۔ عاص بن وائل نے کہا لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ عاص بن وائل کے اس جملے سے پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا، وادی میں موجود لوگ خاموش ہو گئے اور سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ اس طرح گویا عاص بن وائل سہمی کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی۔ دیکھیے ناظرین، بڑے بڑے دلیر لوگ جو کسی سے ڈرتے تک نہ تھے، لیکن جب ایک دنیا ان کی دشمن ہو گئی، سارے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، عالم یہ تھا کہ وہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا اور عاص بن وائل سہمی کو بھیج کر ان کا دفاع کیا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ اگر ہم پڑھیں سورہ حج سورۃ نمبر 22 کی آیت نمبر 38 تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ بے شک اللہ رب العالمین مومنوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ رب العالمین اگر وہ کبھی تنہا بھی ہو جائے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے یا وہ اللہ سے ڈرنے والی بندی ہے تو اللہ رب العالمین اس کا دفاع فرماتا ہے۔ غیبی طاقت سے اللہ رب العالمین حملوں کو ان کی طرف سے روکتا ہے۔ کیا ناظرین آپ کو یاد نہیں اللہ کی بندی حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، جب وہ مصر جاتے ہیں اور مصر کے بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک خوبصورت جوڑا آیا ہوا ہے تو وہ ان کو طلب کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کو وہ اپنے مخصوص روم میں بلاتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ خواتین کو بلا کر ان سے اپنی غلط خواہشات پوری کرتا ہے۔ حضرت سارہ کو تن تنہا اس نے اپنے مخصوص روم میں بلایا اور اپنا ہاتھ بھی ان کی طرف بڑھانا چاہا اور بڑھایا بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے سارہ کا دفاع کیا۔ حضرت سارہ کی طرف بادشاہ کے ہاتھ نہیں پہنچے، اللہ نے اسے روک دیا۔ ایک نہیں 2 بار اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے لیکن روک دیا گیا۔ تیسری بار اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، پھر بھی اس کے ہاتھ رک گئے، شل ہو گئے، حضرت سارہ تک نہیں پہنچے۔ آخر جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو پھر اس نے حضرت سارہ کو چھوڑ دیا، بلکہ مصر سے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ ان کو ہاجر دے دو۔ حضرت ہاجرہ کو بطور تحفہ سارہ علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔
تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اس آیت کو اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے جو سورہ حج کی آیت نمبر 38 ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ مومنوں کی طرف سے دفاع کیا کرتا ہے، ان کی طرف سے ڈیفنس کرتا ہے، اور اس طرح مختلف مشکل حالات میں مومنوں کو بچاتا ہے، دشمنوں سے ان کو بچاتا اور ان کی طرف سے ڈھال بن جایا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر مومنوں کو اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہیں رنجیدہ، تمہیں کبیدہ خاطر، تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، سر بلندی تمہارا ہی حصہ ہے، بلند مقام و مرتبہ تم ہی پانے والے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 139 میں کی ہے، اور فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ دیکھو بے دل مت ہو جاؤ، غم نہ کرو، غمگین مت ہو، اگر تم سچے مومن رہے تو تم ہی سر بلند رہو گے، کامیابی تمہارا ہی قدم چومے گی اور تم ہی غالب ہو کر رہو گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ ناظرین، سیرت کے اس حصے میں پیغام یہ ہے کہ ہمیں اس روئے زمین پر اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کر رہنا چاہیے۔ ہم اگر اللہ کے سچے مومن بندے بن کر رہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہوگی، اور ہم اللہ رب العالمین کے انعام و اکرام کے بھی مستحق ہوں گے۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے اور اس طرح اسلام کا چرچہ پھیل گیا، تو پھر انہوں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ نبی نے کہا ضرور۔ تو کہا پھر چھپنا کیا، اب ہمیں ظاہر ہونا چاہیے، اب ہمیں خانہ کعبہ میں جا کر علی الاعلان نمازیں ادا کرنا چاہیے۔ اس واقعے کا ذکر تاریخ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتاب کے اندر ہے، صفحہ نمبر 6 اور 7 پر۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درج فرمائی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک دن حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر، آپ کو فاروق کا لقب کب سے ملا؟ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان کا جب نام لیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ وارضا تو کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے جب حضرت عمر کا نام لیا جاتا ہے تو دنیا ان کو فاروق کے نام سے، فاروق کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ یہ لقب ان کو کیسے اور کب ملا؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا کہ میں نے پوچھا، عمر، آپ کو یہ لقب کیسے اور کب ملا؟ تو خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اسلام لے آئے، اور حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اس کے 3 دن کے بعد عمر کہتے ہیں کہ میں اسلام لایا۔ تو میں جب اسلام لایا، میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ چاہے مریں یا جئیں، زندہ ہوں یا اس دنیا سے چلے جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً تم لوگ حق پر ہو، چاہے تم زندہ رہو چاہے تم مر جاؤ۔ تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو آخر پھر ڈرنا کیسا، چھپنا کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں نکل کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی چاہیے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن ہم نے 2 صفیں بنائیں، ایک صف میں حضرت حمزہ تھے، دوسرے میں میں، اور ہم ان دونوں صفوں کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف چلے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم جب جا رہے تھے تو جس طرح سے چکی کا آٹا اڑ رہا ہوتا ہے، گرد و غبار پھیل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے چلنے سے گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم مسجد حرام میں پہنچے، وہاں پر موجود کفار قریش کی نظر ہم پر پڑی تو وہ جل بن اٹھے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے بھی دیکھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا کہ ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صفوں کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم وہاں داخل ہوئے اور ہم نے وہاں کھلم کھلا علی الاعلان نماز پڑھائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کفار اور مشرکین کے دل جس قدر آج جلے تھے، اس سے پہلے کبھی وہ اس قدر جلے بھنے نہیں تھے، کیونکہ آج وہ موقع تھا جب ہم ظاہر ہو کر ان کے سامنے آئے اور ہم نے جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ اسی وقت
اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ لقب دیا، اے عمر تم فاروق ہو۔ ناظرین، یہی عمر فاروق کچھ اور بھی کارنامے انجام دیتے ہیں، اور ان کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین اسلام کو سربلندی عطا فرماتا ہے، مسلمانوں کو تعاون دیتے ہیں۔ باتیں اور بھی ہیں جو میں آپ سے کرتا رہوں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ اگلے درس میں بھی آپ حاضر رہیں گے جیسے آج حاضر ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے یہ پیغام سیرت النبی کی سیریز لے کر پھر سے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے حسن سیرت